بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بزرگوں اور بھائیوں، دینی ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین اور مکمل ترین اور آسان ترین دین عطا فرمایا ہے. اللہ کا کرم ہے، زندگی کا کوئی گوشہ، چاہے وہ غم کا ہو چاہے خوشیوں کا ہو، پریشانیوں کا ہو، حالات کا ہو یا سکون کا ہو، کیسے گزارا جائے، اس کی اسلام میں مکمل گائیڈ لائن ہے. پہلے حالات کے آنے پر واویلا مچانا، شور بکور، غم ماتم، اسلام نے آ کر اس کو صبر سے تبدیل کر دیا. اور نعمتوں کے ملنے پر خوشیوں کا حد سے زیادہ اظہار اس کے بجائے صبر کے ساتھ شکر کی تلقین فرمائی. تو حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. ایمان والوں کو حالات اور آزمائش سے دوچار ہونا ہوتا ہے. مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، اسی سے آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے. تو پریشانیاں اور حالات، غم اور ہم، یہ تو زیادہ تر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں بھی آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کو بھی حالات پیش آئے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی، ان کے بچے کا آخری وقت معلوم ہو رہا تھا، تو بیٹی نے ابا جان کو کہلوایا کہ ابا جان، آپ کو دھارس بندھانے کے لیے، مجھے ہمت دینے کے لیے ایسے شکستہ خاطری کے زمانے میں آنا پڑے گا۔ حضور نے قاصد کے ساتھ کہلوا دیا، میری بیٹی سے کہو کہ صبر سے کام لے، اولاد دی ہوئی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی نعمت ہے، وہ چاہے تو دے، وہ چاہے تو لے، ہم کو ہر حال میں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا وقت معین ہے، کوئی اپنے وقت سے پہلے جاتا نہیں۔ اسباب ہوتے ہیں اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا تو یہ مر گیا، چلا گیا، وبا میں مبتلا ہوا تو چلا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے جانے کا وقت آیا تو وہ گیا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ مسلمان کو اپنے عقیدے کو بڑا درست رکھنا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ سوچنا کہ ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگ جائے گی، اس سے حدیث شریف میں منع فرمایا، لا عدوہ۔ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، ایک کی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اڑ کر کسی اور کو لگ جائے۔ موت اور حیات اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور اختیار میں ہے۔ لہذا لا عدوہ کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو صاف فرمایا۔ عقیدہ یہ رکھو کہ مالک الملک اللہ ہے، جانوں کے زندگیوں کے دینے والے اللہ۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو 4 چیزیں مقرر اور معین ہو کر ساتھ آتی ہیں، ان میں سے ایک زندگی بھی۔ زندگی اللہ جس کی جتنی لکھ دیتے ہیں اس کے مطابق وہ جیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کرنے پر ثواب عطا فرماتا۔ چراغ کا بجھ جانا یہ بھی ایک طرح کی مصیبت ہے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ تو تعلیمات بہت پیاری ہیں۔ موجودہ حالات میں جو بیماری چل رہی ہے، اگر کوئی بیچارہ اس میں انتقال کر جاتا ہے تو لوگ بہت گھبراتے ہیں، میت کے قریب بھی نہیں جاتے، کوئی کاندھا دینے تیار نہیں ہوتا۔ احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن یہ دل میں ڈر رکھنا اور یہ گھبراہٹ رکھنا کہ اس کا کورونا مجھے لگ جائے گا، اس کی وبا مجھے لگ جائے گی، یہ اچھا نہیں، یہ مناسب نہیں۔ احتیاطی تدبیر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، تدبیر سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن تقدیر پر زور دیا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔
خیر یا شر جو بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لیپرسی والے کو اور جزام والے کو اپنے ساتھ ایک پیالے میں بٹھا کر کھلایا اور فرمایا کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں کہ ساتھ بیٹھ کر کھانے سے لگ نہیں جائے گی. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. کوئی صاحب صبر مانگ رہے تھے، حضور نے فرمایا صبر کا مانگنا تو گویا مصیبت کا مانگنا ہے کہ مصیبت آئے گی تو ہم صبر کر کے دکھائیں گے. ہم لوگ تو کمزور ہیں، ہم کیا دکھائیں گے؟ ہماری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ایک بال زور سے جسم کا کھینچا جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. آنکھ میں ذرا سا تنکا کچرا چلا جائے تو پورا جسم حیران پریشان ہوتا ہے. کانٹا چبھ جائے تو پورے جسم کے اندر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو ضعیف الخلقت ہے، لیکن کبھی کبھی بڑے بڑے دعوے بھی کرتا ہے. دعوے کا عالم یہ ہے کہ بھئی ایک ہم کو سلوگن دیا گیا کہ اپنی عادتیں تبدیل کرو اور کورونا کو بھگاؤ. یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے، جب اللہ چاہیں گے منٹوں میں دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کسی کو اڑ کر لگنے والی نہیں. ایک گھر میں 2 بھائیوں کو کورونا ہوا، دوسرے 2 اس کی خدمت میں تھے، کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے یہاں راندیر میں مولانا یوسف مانگرولی صاحب، والدہ بھی بیمار ہوئی، اہلیہ بیمار ہوئی، دونوں چلی بھی گئیں دنیا سے، لیکن حضرت کو کچھ نہیں ہوا، ابھی عافیت سے ہیں، خیریت سے ہیں. ایک جگہ ایک صاحب کو کورونا ہوا، گھر والے خدمت میں لگے رہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. بیماریوں کا آنا اللہ کی طرف سے، شفا کا ملنا اللہ کی طرف سے. جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیر کے طور پر فرمایا فر من المجذوب فرارک من الاسد. اب تو رکت پت کی بیماری قابل علاج ہو گئی، پہلے لا علاج تھی. اس کا بھی انشاءاللہ چند دنوں میں علاج آ جائے گا. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمت رکھیں، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون امواس میں بیماروں کے ساتھ رہے اور اسی حالت میں شہید ہو کر دنیا سے چلو گئے، لیکن وہاں سے بھاگے نہیں، نکلے نہیں، اور فرمایا چلو شہادت کا درجہ مل جائے گا اگر دنیا سے چلے گئے، دنیا سے تو جانا ہی ہے ایک دن. تو ہمت کے ساتھ رہے. ہاں احتیاطی تدبیر کرنی ہے، اگر ڈسٹنسنگ کرنا ہے تو وہ کیجئے، سینیٹائزر کا استعمال بتایا وہ کیجئے، اچھی طرح وضو کیجئے، مسواک کیجئے، ناک کو اچھی طرح صاف کیجئے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. سب احتیاطی تدبیریں جن لوگوں نے کی ان کو بھی ہوا، اور جو فقیر راستوں پر چلتے پھرتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. جن کے پاس نہ کپڑوں کا ٹھکانہ، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ رہنے سہنے کا، نہ سونے کا ٹھکانہ، ان کو کچھ نہیں ہوا.
اور جنہوں نے بے حد احتیاط کی ان کو ہو گیا. تو یہ بتاتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفایاب بھی فرما دیا. جن کا وقت آ چکا تھا وہ بیچارے اپنی مدت عمر پوری کر کے چلے گئے. موسیٰ چاچا کا دیوا میں انتقال ہوا. کہاں کینیڈا میں رہتے تھے، اب وقت آیا تو یہاں تشریف لے آئے، یہاں انتقال فرما گئے. حضرت مولانا موسیٰ ماکڑوت صاحب کتنے بڑے مدرسے کے ذمہ دار، اور صحت عافیت اللہ تعالیٰ نے سب عطا فرمائی تھی. وقت آیا بیچارے چلے گئے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے دونوں حضرات کو. اور بھی جتنے حضرات کام آئے شہید ہو گئے، اور شہادت کا درجہ اللہ کے یہاں امید ہے کہ ملے گا. دوسری طرف ایک مسئلہ بتلاؤں آپ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے خلوت گزینی کے لیے، اور وہاں جا کر عبادت کرتے تھے. علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ غار نہ بہت زیادہ اونچائی پر ہے کہ آدمی چڑھ ہی نہ سکے، نہ بہت نیچے ہے کہ آدمی کا نیچے سے ہی تعلق رہے. اب آپ عبادت کیا کرتے تھے؟ ابھی نبوت تو ملی نہیں تھی، احکام تو آئے نہیں تھے، تو آپ کیا عبادت کرتے تھے؟ اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر. بیت اللہ وہاں سے نظر آتا تھا، اس کو دیکھتے رہتے تھے. بیت اللہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت. اور امت کا شرک کی وجہ سے اور بت پرستی کی وجہ سے جو برا حال ہو گیا تھا اس کے بارے میں فکر فرماتے تھے. تو جب جاتے تو گھر سے توشہ لے کر جاتے تھے، توشہ لے کر تشریف لے جاتے تھے. معلوم ہوا توشہ لے لینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. احتیاط کے طور پر آدمی تدبیریں کرے، اسباب کا سہارا لے، اسباب سے فائدہ اٹھائے. تو گورنمنٹ نے جتنی گائیڈ لائن دی ہے وہ تمام کیجیے، لیکن مردے سے نفرت مت کیجیے. دفنانے میں، کفنانے میں، نماز میں برابر شامل ہونا، اور اللہ کی ذات پر یقین اور عقیدہ رکھنا کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ سے دعا بھی کیا کرو، شفا مانگا کرو، حالات کا دور ہونا مانگو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات ہیں، اے اللہ میں سچی توبہ تائب بنا دے، اور یہ بیماری کو جلدی ہم سے دفع فرما دے. اللہ انشاءاللہ اس کو بھی دفع فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے گاؤں والوں کو تو اور بھی زیادہ مضبوط ایمان عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ بڑے یقین رکھنے والے اور اللہ کی ذات پر بڑے بھروسہ رکھنے والے. اس لیے اعراف کے بارے میں فرمایا کہ جو ایمان لائے وہ اپنے ایمان میں انتہائی مضبوط رہے، اور جو نہیں لائے وہ اپنے کفر میں بہت سخت رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فر من المجذوم، دور رہو بھائی مجذوم سے، جیسے آدمی شیر سے دور رہتا ہے. لیکن احتیاط کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اعتماد رکھنا، بھروسہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور دل میں یہ کھٹکا ہو تو نکال دینا کہ ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگ جائے گی. اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی، نہایت عمدہ بات فرمائی. اپنی بیٹی کو وصیت فرمائی. نبیوں کا کام کیا ہے؟ دنیا میں اصلاح کرنا، لوگوں کے بگڑے ہوئے حالات
اور عقیدوں کو درست کرنا، یہ انبیاء کرام کی داعیانہ تبلیغ ہے۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلانا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی سرجنہار نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی سے جا کے کہو ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى، جو اولاد کی نعمت ہے وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس کی امانت ہے، جب وہ چاہے لے لے۔ اس میں بے چین ہونا، غمگین ہونا الگ بات ہے۔ غمگین آدمی رہ سکتا ہے، غم کے حال آئیں گے تو روئے گا بھی، آنسو بھی نکل جائیں گے، لیکن شکوہ نہیں آئے گا۔ یہی کہے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، جو چلا گیا اس کے پیچھے ہم کو بھی جانا ہے۔ جنازہ آگے چلتا ہے، لوگ پیچھے چلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تو آگے گیا ہے، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہے، وہ طے شدہ وقت پر وہ چیز اور وہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اور ماں باپ کو بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اور خدمت بھی بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو دوڑ دوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کو آتی، اور غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے اور پیشانی سے جو خون ٹپک رہا تھا، تو حضرت علی اپنی چھاگل میں پانی لاتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دھوتی تھیں ابا جان کے اس زخم کو۔ بڑی پیاری بیٹی رہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی۔ حضور نے مرض الوصال میں ان سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے بعد جلدی آ کر مجھ سے ملنے والی، اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ چلو دنیا کو چھوڑنا ہے، اس فانی دنیا میں کب تک رہیں گے، ابا جان سے ملاقات ہو جائے گی جو ہمیشہ کی ہوگی، وہاں کی ملاقات پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ملتے ہیں تو جلدی بچھڑ جاتے ہیں، ایک نہ ایک دن چھوڑنا پڑتا ہے۔ بیٹی کو پالتے ہیں گھر میں، لیکن شادی کے دن اس کو دوسرے گھر میں رخصت کرنا پڑتا ہے۔ کتنا بھی ساتھ رہے ہوں ماں باپ، لیکن ایک دن ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بیٹا کبھی جلدی چلا جاتا ہے، باپ دیکھتا رہتا ہے۔ مولانا موسیٰ ماکڑو صاحب کے صاحبزادے پہلے چلے گئے، ابا جان کو کتنا غم رہا اس کا، صدمہ اور غم یہ اپنی جگہ ہے۔ بیٹی نے کہلوایا کہ نہیں ابا جان آپ کو آنا ہی پڑے گا، اور قسم دے دی۔ حضور صحابہ کرام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چادر سنبھالی، کملی سنبھالی۔ جب بیٹی کے یہاں گئے تو انہوں نے بچے کو آگے کر دیا، گود میں دے دیا۔ اس بچے پر جانکنی کا عالم دیکھ کر، دم واپسی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے۔ ارے ارے، صحابہ کرام کہنے لگے، بڑے صحابہ کرام، حضور یہ کیا ہے، آپ تو بہت غمگین ہو گئے، آنسو بہ رہے ہیں آپ کے۔ فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے دل کے اندر رکھی ہے۔ بچوں سے پیار بھی کرنا ہے، کسی کے دکھ میں دکھی بھی ہونا ہے۔ جتنے حضرات چلے گئے ہم کو سب کے چلے جانے کا غم ہے، اور ان کے جتنے رشتہ دار غمگین ہیں ان کے غموں میں ہم سب شریک ہیں۔
اور اس موقع پر ان کو دھارس بندھانے کی، قریب رہنے کی، ہاتھ پھیرنے کی، پیٹھ تھپ تھپانے کی ضرورت ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ھذا رحمت، یہ آنسو جو دیکھ رہے ہیں وہ تو رحمت کا اثر ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے، جو آنسوؤں کی شکل میں ڈھلک کر باہر آتا ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ، جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا تھا، جب جان کنی کے عالم میں حضور ملنے گئے اس بچے کو، عیادت کے لیے گئے، تو یہ حالت دیکھی نہیں گئی، اور یہ مشہور جملہ فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیرے دنیا سے جانے پر تو میرا بیٹا تھا، میں غمگین ہوں، لیکن اس غم کے باوجود آنسو بہیں گے، دل غمگین ہوگا، اور زبان وہی کہے گی اور دل کا عقیدہ نہیں بدلے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تیرا وقت آیا تو تو جا رہا ہے۔ اولاد کا، زندگیوں کا ملنا نعمت ہے، نعمت کا دینے والا یہ نعمت لیتا بھی ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے اور رخصت ہونا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اس لیے تو اہل اللہ کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ غم تو ہوتا ہے، لیکن آدمی غفلت میں نہ رہے۔ انسان کو تو اپنی موت کی ہمیشہ فکر رہنی چاہیے کہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور دل تو وہی بات کہیں گے جو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ہمیں منظور ہے۔ دعا بھی کریں گے، علاج بھی کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے علاج بتائے۔ پیٹ کی تکلیف والا ہے، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد میں بڑی شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی کا استعمال کرو، موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے۔ کیسی کیسی خوبی کی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے فائدے والی بتائی، ہر انسان کے فائدے کے لیے۔ شہد جو بھی پیے گا یقین کے ساتھ پیے گا، فائدہ ہوگا۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ روزانہ صبح میں ایک بڑا چمچ بھر کر شہد پیتے تھے۔ وہ شوگر کے مریض تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اس میں تو بڑا شکر ہوتی ہے، ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے۔ کہا تیرا ڈاکٹر اس میں بیماری بتاتا ہے اور میرا طبیب اس میں شفا بتاتا ہے، بتائے کس کے اوپر عمل کروں؟ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی بیمار آتا تو فرماتے منہ کھولو، اور ایک چٹکی لے کر ڈبیا میں سے اس کے منہ میں رکھ دیتے اور پانی پلا دیتے، اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ تو احباب نے کہا کہ حضرت یہ نسخہ ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ آپ کے بعد دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، شفا ہو۔ حضرت نے فرمایا یہ کچھ نہیں، یہ جو تم کھجور کھا کر مدینے والی گٹلیاں جو پھینک دیتے ہو، وہ گٹلیوں کو میں جمع کر کے دھوتا ہوں اور پیس کر اس کا سفور جو ہے مدینے والے کی نسبت والا،
وہ یقین کے ساتھ اس کے منہ میں ڈال دیتا ہوں کہ اللہ اس کے ذریعے سے شفا دے گا. میرے محبوب کے شہر کی کھجور کا گٹھلیوں کا پاؤڈر ہے، اللہ شفا دے گا، اللہ شفا دے دیتا ہے. بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ یقین کس کو کہتے ہیں؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے 10 سال تک دورے کی سب کتابیں تنہا پڑھائی. ایک جاسوس اور پولیس آفیسر تحقیق کے لیے آیا کہ اتنے سب لوگ کھاتے کہاں سے، ان کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے، باہر سے آتا ہے، فورین سے آتا ہے، کہاں سے اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. وہ آیا، اس نے آ کر حضرت سے پوچھا کہ اتنی رقم تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے، کون کھلاتا ہے، کون دیتا ہے تمہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کھلانا پلانا. رزاق اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. تو کس طرح سے نظام چلتا ہے؟ کہ توکل سے چلتا ہے نظام. پوچھا یہ توکل کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہاری ڈکشنری میں نہیں ہے، مسلمان کی ڈکشنری میں پہلے نمبر پر ہے. یہ تعقل جو ہوتا ہے وہ توکل سے ہوتا ہے. یہ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں توکل سے ہو رہا ہے. حضرت توکل سمجھائیے. جواب دیا کہ 8 دن یہاں ٹھہر جاؤ، خانقاہ میں، مدرسے میں 8 دن ٹھہر جاؤ تو توکل سمجھ میں آئے گا. وہ 8 دن رہا، حضرت کے اخلاق سے، اوصاف سے، اور وہ جہاں پڑھنے والے بھی بڑے بڑے علماء آتے تھے ان کے احوال سے بڑا متاثر ہوا، اور جیب سے پیسہ نکالا اور کہا حضرت آپ کے مدرسے میں اس کو داخل کر دیجئے. حضرت نے فرمایا اس کا نام توکل ہے. اب سمجھ میں آیا کہ تم آئے تھے لینے کے لیے حساب، لیکن جاتے جاتے اپنا جیب بھی خالی کرتے جا رہے ہو. کس نے کہا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے. تو کھلانے والے اللہ ہیں، اس کو توکل کہتے ہیں، اس کو اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کہتے ہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے متمنی تھے، اور بار بار فوجوں کے دشمن کے جمگٹھے کے اندر چلے گئے، اور دشمن کے جمگٹھے سے پار ہو کر دوسری اور چلے گئے، وہاں سے واپس ہوئے، لڑتے لڑتے کئی زخم آئے. فرماتے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں مجھے زخم نہ لگا ہو. ارے میں گھساتا اس لیے کہ میری شہادت کی موت مجھے آ جائے اور یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے، لیکن میں محروم رہا اور بستر پر دنیا سے جا رہا ہوں. تو موت جہاں جس وقت جب لکھی ہے تبھی آتی ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی جان اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کون سی سرزمین میں اور کہاں انتقال کرنے والا ہے. ارے ڈاکٹروں کے کہنے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، ہم ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں. گھروں میں لوگوں نے علاج کیا اور اچھے ہو گئے، اور اسپتالوں میں گئے اور مر گئے. اسپتال میں تو آدمی اس لیے داخل ہوتا ہے کہ چلو وہاں اکوپمنٹ زیادہ ہیں، سامان زیادہ ہے، تو وہاں بچاؤ کی شکلیں زیادہ ہیں، وہاں سامان اور مشینوں کے بیچ میں مر جاتا ہے. اور گھر پہ چھوٹا موٹا علاج کیا، کاڑھا پیا، قہوہ پیا، چائے پی بغیر دودھ کی، کلونجی کھائی، زیتون کھایا، تیل پیا، گھریلو علاج کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا دے دی. کوئی لمبا معاملہ نہیں چلا.
حالانکہ خطرناک بتا رہے تھے کہ بھئی یہ آخری اسٹیج پر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے اندر اس کو شفا عطا فرما دی. تو شافی اللہ، بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو اپنے بیٹے کی قبر پر زار و قطار رو رہی تھی، صبر کی تلقین فرمائی. اسبری، صبر سے کام لے، صبر سے کام لے. نبیوں کا کام تو اصلاح ہے نا، علماء کا کام بھی اصلاح ہے. علماء انبیاء کرام کے ورثاء ہیں، لہذا ان کا کام بھی اصلاح کرنا ہے. جہاں کوئی غلط عقیدہ آ رہا ہو، غلط بات آ رہی ہو، اس کو ختم کریں گے. اس لیے مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور بیت اللہ میں داخل ہوئے، وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے. حضور نے ایک ایک کو لکڑی سے دھکا دے دے کر گرایا، بتوں کو باہر نکالا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا اور سجدوں کے لیے جو ہے اس کو تیار کر دیا. تو عقائد کا بگاڑ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے شرک کو بڑا خطرناک قرار دیا. ان الشرک لظلم عظیم. اگر علاج ہوا، اچھے ہو گئے، تو یوں مت کہو کہ ڈاکٹر نے اچھا کیا، اللہ نے اچھا کیا. اسپتال نے نہیں کیا، اللہ ہے کرنے والے. اس نے دوا کے اندر اثر پیدا فرمایا، تاثیر پیدا فرمائی، شفایاب کر دیا. یہ کرم تو اللہ کا ہوا. اس عورت نے کہا کہ آپ نہیں جانتے میرا لخت جگر مر گیا ہے، میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، قبر کا حال تو مردہ جانے. آپ نے کہا تیری مرضی. حضور کوٹوال نہیں ہے، علماء کوئی کلچر نہیں ہے، تو سمجھا سکتے ہیں، بات کہہ سکتے ہیں، بس اتنا ہوتا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ ڈنڈے کے زور پر سب کو ٹھیک کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو غلط لوگ تھے ان کے لیے کوڑا رکھتے تھے، ٹھیک کرتے تھے کوڑے سے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ آج کون پکڑ کر نماز کے لیے لائے گا مسجد کے اندر، حضرت عمر کا ڈنڈا تھوڑا ہے. اپنے اپنے مزاج سے آنا ہے بھائی. نمازوں کی پابندی کرو، خوب استغفار کرو. فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت فرمانے والے، بڑے رحم فرمانے والے. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کرو، یہ ورد کرو. یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ، اس پر اللہ کتنا دیں گے اور کتنا اجر عطا فرمائیں گے ہم نہیں کہہ سکتے. سب طاقت اور قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ ہی کے پاس. اس کے علاوہ کوئی طاقت والا نہیں. آج دنیا نے کتنا ترقی کی ہے اور کتنے آگے بڑھ گئے. اتنا آگے بڑھ جانے کے بعد اتنے حالات اور اتنی مصیبتیں آ رہی ہے، کوئی علاج نہیں کر پا رہا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ذرا سا جرثومہ چھوڑ دیا، پوری دنیا حیران پریشان ہو گئی، لاچار ہو گئی. طاقتیں اور اپنی لاچاری اور بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. مسجدیں بند کرنے کو مت سوچو، مسجدیں کھولو تو انشاءاللہ بیماری بھاگے گی. نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو، چاہے سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں تو کرو، کوئی بات نہیں، احتیاطی تدبیریں. لیکن باجماعت نماز پڑھو. جو حد سے زیادہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، وہ گھر پر پڑھیں. لیکن نمازیں مت چھوڑو، اللہ سے مانگنا مت چھوڑو، اس کا دروازہ مت چھوڑو. دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر ہم کس کے دروازے پر جائیں گے مانگنے کے لیے؟ کوئی اور دروازہ ہے مانگنے کا؟ یہ ایک ہی تو دروازہ ہے جس سے ملتا ہے. یہ دروازے کو مت چھوڑو تو یہ دروازے والا بھی ہم کو نہیں چھوڑے گا. ہمارے حال پر ضرور بھی ضرور رحم کرے گا. ہم گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، روئیں گے، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ تعالی تکلیفوں کو دور فرمائیں گے.
خیر اس عورت کو بتایا گیا کہ یہ سرکار آئے تھے، تیرے کو اچھی تنبیہ کر کے گئے، تو نے ایسا اناپ شناپ جواب دیا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ حضور کو اخلاق سے جواب دینا چاہیے، تعظیم کرنا چاہیے، نبی کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے، بڑا رتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وہ دوڑ کر گھر آئی، اپنی بد اخلاقی کی معافی مانگی، حضور نے کوئی اثر نہیں لیا۔ تواضع، عاجزی، انکساری بہت بڑی چیز ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا، لونلی لیس اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، اپنے آپ کو عاجز اللہ کے سامنے اور اس کی طاقت کے سامنے سمجھو، اپنی بے بسیوں کا دعاؤں میں اظہار کرو۔ اے اللہ تو طاقت والا ہے، ہم کمزور ہیں، تو قہار ہے، ہم بہت ہی ضعیف ہیں، تیری طاقتوں کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ 650 سال کی زندگی گزار کر فرعون دعوے بڑے بڑے خدائی کے کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، 12.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ پانی میں غرق ہوا۔ اللہ نے بتا دیا کہاں ہے تیری طاقت۔ خزانوں پر جو ناز کرتے تھے ان کو خزانوں کے ساتھ دھسا دیا۔ جنہوں نے دنیا میں جنت بنانے کا اور جنت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نے بنائی یہ جنت، وہ جنت کا قدم رکھنے سے پہلے اس کی زندگی کو چھین لیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر عند صدمۃ الاولی، صدمہ جب پہلی مرتبہ آ کر دل کو ٹکرائے اور آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے اور کوئی جملہ زبان سے مشیت ایزدی کے خلاف نہ کہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں۔ مجھے حکم کیا گیا تھا کہ چند منٹ آپ کے سامنے موجودہ حالات کو رکھ کر دیوا گاؤں، اس کا نام ہی دیوا، دیوا تو روشنی کو کہتے ہیں، چراغ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی دین کی روشنی سے نوازا ہے۔ بارہا علماء آپ کے یہاں آتے رہے ہیں، بڑے بڑے مشائخ آئے ہیں، بڑے بڑے علماء تشریف لائے ہیں۔ حافظ عبد الصمد نورانی صاحب مرحوم سب علماء کو بلاتے تھے، سب کی مہمان نوازی فرماتے تھے، گاؤں والوں کو محروم نہیں کرتے تھے۔ بزرگوں کے فیض سے آپ لوگ فیضیاب ہیں، دعائیں سب کی آپ کو حاصل ہیں، گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پورے گاؤں کی، ایک ایک بچے کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، عورتوں کی، بہنوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے فضل سے نوازے اور عافیت نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ اس بیماری میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم
اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تسر علينا. اللهم آتنا ولا تحرمنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں. اے اللہ بہت خطا کار ہیں, بہت سیاہ کار ہیں. اے اللہ بہت گناہ گار ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہماری گناہوں کی طرف نظر نہ فرما. ہماری کوتاہیاں, ہماری لغزشیں جو بے شمار ہیں, سمندر کے برابر ہیں. اللہ اس سے بڑی تو تیری مغفرت ہے. اللہ تیرے مغفرت کے دامن میں ہمیں جگہ عطا فرما. اے اللہ یہ وبا اور بلا کو دور فرما دے. ہر گھر سے دور فرما دے. ہر شخص سے دور فرما دے. پورے گاؤں کی, پورے مسلمانوں کی امت کی حفاظت فرما. جو حضرات بیمار ہیں اللہ جلد سے جلد ان کو شفایاب فرما. جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اے اللہ عافیت اور خیر کے ساتھ ان کو اپنے گھروں پر واپس پہنچا دے. صحت عطا فرما. جو لوگ انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین یہ جو باتیں ہم نے سنی کہی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کا پابند بنا. سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا دائمی سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.